بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی نماز کے لیے اذان نہیں دی۔ وہ کون سی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان نہیں دی؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان نہیں دی؟ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے ساری بات بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ احادیث اذان کی فضیلت کے بارے میں سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، یعنی اگر اتنی مسافت تک کی جگہ اس کے گناہوں سے بھر جائے تو بھی وہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جانداروں بے جان جو مؤذن کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ مؤذن کی آواز پر نماز میں آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک نماز سے پچھلی نماز تک کے درمیانی اوقات کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہر جاندار اور بے جان جو اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر جاندار اور بے جان اس کی اذان کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابو صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم جنگلات میں ہوا کرو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مؤذن کی آواز کو جو درخت، مٹی کے ڈھیلے، پتھر، جن اور انسان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اگلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور مؤذن کے اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں جتنی حد تک وہ اپنی آواز بلند کرے۔ جو جاندار اور بے جان اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے ہر اذان کے بدلے میں 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر اقامت کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کی سخت گھبراہٹ کا خوف نہیں ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو، وہ مشق کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا اور اس طرح امامت کی کہ مقتدی اس سے راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماں تختوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو مقام روحہ تک دور چلا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام روحہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مدینہ سے 36 میل دور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان با آواز ہوا خارج کرتا ہوا پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے، پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالے۔
چنانچہ نمازی سے کہتا ہے یہ بات یاد کر اور یہ بات یاد کر، ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو باتیں نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہ تھیں، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جاتا اور انہیں اذان اور پہلی صف قرآن اندازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی تو وہ ضرور قرآن اندازی کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کھڑے ہوئے، جب اذان دے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو مؤذن نے اذان میں کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذان کہنے والے ہم سے اجر و ثواب میں بڑھے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہمیں بھی اذان دینے والی فضیلت مل جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں، پھر جب تم اذان کا جواب دے چکو تو دعا مانگو، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آیا واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اذان نہیں دی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے سماعت فرمائیں۔ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی تھی۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینا ثابت ہے یا نہیں، اس بارے میں شروع ہی سے ائمہ محدثین میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ ائمہ محدثین کی اس بارے میں دو رائے ہیں۔ نمبر 1، امام محی الدین النووی اور علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا موقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی حیات طیبہ میں دوران سفر نماز کے لیے ایک مرتبہ اذان دینا ثابت ہے۔ ان حضرات کا استدلال و ماخذ جامعہ ترمذی میں حضرت یعلا بن مرہ الثقفی کی روایت ہے۔ علامہ ابن حجر العسقلانی، علامہ زرقانی، امام دار قطنی اور اسی طرح علامہ سہیل رحمۃ اللہ علیہم، یہ حضرات ترک مباشرت الاذان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان کے ثابت نہ ہونے کے قائل ہیں۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ترک مباشرت الاذان کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، لہٰذا اب یہ اشکال کہ یہ بات ناممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کرنے کا حکم فرمایا ہو اور خود ایک مرتبہ بھی اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو، باقی نہیں رہتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نومولود بچے کے کان میں اذان دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے، باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینے کے بارے میں محدثین کے مابین اختلاف ہے۔ نیز الامام المحدث الفقیہ مولانا محمد عبد الحی لکھنوی نے اپنے ایک رسالہ بنام خیر الخبر فی اذان خیر البشر میں ائمہ محدثین کے درمیان اختلاف ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا کہ ابھی تک اس بارے میں کسی نے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی، لہٰذا ہمیں بھی اس بارے میں توقف ہی اختیار کرنا چاہیے۔ نیز مولانا عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسی رسالہ میں ترک مباشرت الاذان بنفس نفیس اذان نہ دینے کی چند وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں زیادہ صحیح اور قوی وجہ یہ لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اذان نہ دینے میں در حقیقت خلفائے راشدین کے مشقت میں پڑنے اور احکام شریعہ میں خلل واقع ہونے کے اندیشے سے بچنا تھا۔ وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی کام شروع فرماتے تو پھر اس پر مواظبت اور مداومت اختیار فرماتے، جبکہ منصب رسالت اور احکام شریعہ مثلاً کفار سے قتال، لوگوں کے درمیان فیصلے وغیرہ
جیسی بڑی ذمہ داری انجام دینی تھی جو اذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان دیتے اور اس پر مواظبت فرماتے تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں خلفائے راشدین کو بھی مواظبت کرنی پڑتی، جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان نہیں دی۔ واللہ عالم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔